ایک آدمی جب قربانی کرے تو وہ اپنے والدین جو اس کے فوت ہو گئے ہو، اگر وہ خود قربانی نہ کرے ان کی طرف سے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قربانی جو ہے یہ ایصال ثواب کے لیے کی جاتی ہے، کی جا سکتی ہے، لیکن سب سے پہلے یہ آدمی جو ہے وہ اس کی قربانی ہے۔ مثلا یہ ہے کہ ایک آدمی صاحب حیثیت ہے، ظاہر ہے کہ وہ صاحب حیثیت ہے تو پہلے وہ اپنی قربانی کرے گا، اس کے بعد اللہ کریم نے اس کو اگر وسعت دی، جیسے میں نے عرض کیا کہ اپنے والدین کے لیے، اپنے اساتذہ مشائخ کے لیے، اور بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے لیے، امہات المومنین کے لیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادیوں کے لیے، یہ تمام ایصال ثواب کے لیے قربانی کرنا جو ہے جائز ہے، درست ہے، لیکن پہلے اپنے، یہ نہیں ہے کہ آدمی اپنی نہ کرے جو اس کے ذمہ واجب ہے اور نفل کے پیچھے جائے، تو یہ ایسا ہے کہ ایک آدمی فرض نماز نہ پڑھے اور کہتے جی میں نفل پڑھتا ہوں، تو ظاہر ہے اس نفل کی کیا حیثیت ہوگی جو اس کے ذمہ فرض باقی ہے۔ تو اس لیے پہلے اپنی قربانی، جو صاحب حیثیت ہے اس کی اپنی قربانی، اس کی زیادہ اگر اللہ نے وسعت دی ہے تو پھر یہ محسنین ہیں ہمارے، انہوں نے بہت بڑے احسانات ہم پر کیے، تو ان کے لیے قربانی کرنا جائز ہے۔ ایک آدمی جو ہے وہ مقروض ہے اور وہ قربانی کرے یا نہ کرے، دیکھیں قرض کی نوعیت مختلف ہے۔ مثلا یہ ہے کہ اس کے پاس یہ مقروض ہے اور اس کے پاس اس کے ادائیگی کے اسباب ہیں، تو پھر اپنے آپ کو اتنے بڑے اجر سے محروم نہ کریں، لیکن اگر مقروض ہے اور ادائیگی کے اسباب بھی نہیں ہے، مجبور ہے، تو اس لیے اس آدمی کو قربانی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ پہلے اپنی عزت بچانی یہ بہت لازم ہے، کیونکہ قرض خواہ جو ہے وہ بعض دفعہ آدمی کی عزت سے بھی کھیلتے ہیں، مجبور کرتے ہیں اس کو، تو اپنی عزت بچانا یہ ضروری ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ اعمال ضروری ہیں۔ اور قربانی تقسیم کے بندے، قربانی کی تقسیم، قربانی کا گوشت میں نے پہلے عرض کیا کہ اس کے 3 حصے کرنا جو ہے وہ بہتر ہے۔ آپس میں جو 7 آدمی ہیں اور وہ آپس میں تقسیم کریں تو وہ برابر برابر تقسیم، یہ جو ہے یہ عموماً جو ہے لوگ، اور تو کچھ نہیں ہے، لیکن یہ پائے جو ہے وہ ہوتے ہیں، اس پر لوگ، کوئی آدمی جو ہے وہ چاروں کے 4 اٹھا کے لے جاتا ہے، کوئی آدمی جو ہے وہ اس میں چھپا بھی لیتے ہیں۔ میں ان کو کہتا ہوں کہ اللہ کے بندو، یہ پائے جو ہے یہ کس چیز کی کتنی اہمیت اس میں ہے کہ ہر آدمی جو ہے نا وہ دیکھتا ہے کہ بھئی قصائی نے 7 آدمی شریک ہیں، اس نے دیکھا کہ بھئی اس نے ایک طرف رکھ دیے، ایک آدمی جو ہے وہ یا بچوں کو بھیج دیتا ہے کہ وہ اٹھا کے لیا، یا خود جو ہے نا وہ کر کے، تو یہ بالکل ناجائز عمل ہے۔ یہ برابر برابر تقسیم کرنا یہ لازمی ہے۔ فقہا یہاں تک لکھتے ہیں کہ یہ جو جانور کی آنکھیں ہیں، مثلا 7 حصے بنا لیے آپ نے، تو یہ آنکھیں جو ہے اس کو جو ہے نا وہ اس کے اندر پانی سا ہوتا ہے کہ ایسے جو ہے نا وہ اس کو نچوڑ کے اور 7 پر جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا ایسے ایسے کر کے وہ کر لیں، تاکہ اتنی احتیاط جو ہے وہ لازمی ہے۔ اسی طریقے سے اس میں پورا گوشت جو ہے وہ مثلا ہڈیاں، گوشت اور ساری چیزیں یہ برابر برابر تقسیم ہونا ضروری ہے، کمی بیشی اس میں جائز نہیں۔ قربانی نماز سے پہلے کرنا چاہیے بعد میں؟ یہ قربانی اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے، یہ عید کی نماز کے ساتھ۔ پھر جن علاقوں میں، جن شہروں میں جمعہ عید کی نماز شرائط پورے ہوتے ہوئے عید کی نماز وہاں ہوتی ہے اور ان لوگوں پر عید کی نماز پڑھنا واجب ہے، تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ عید کی نماز کے بعد جو ہے وہ قربانی کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے عید سے پہلے قربانی کی تو فرمایا کہ یہ اس نے نماز سے پہلے، عید کی نماز سے پہلے اس نے قربانی کر لی، کوئی جانور ذبح کر لیا، تو فرمایا کہ اس نے صرف اپنے گھر والوں کے لیے وہ گوشت کا انتظام کر لیا۔ لیس من النسک شیء، یہ قربانی میں سے کچھ بھی نہیں ہے۔ البتہ جن دیہاتوں میں عید کی نماز نہیں ہوتی ہے تو ان کے لیے فجر کی نماز کے بعد قربانی کرنا، یعنی
عید الاضحیٰ کا دن شروع ہونے سے کے ساتھ ہی وہ نماز سے پہلے، چونکہ ان پر نماز ہے ہی نہیں ہے اور قربانی کا وقت ہے، دن ہے عید کا، تو وہ نماز سے پہلے فجر کے بعد قربانی کر سکتے ہیں۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ جو لوگ وہاں شہر میں ہے لیکن قربانی وہ اس دیہات میں کرتے ہیں جہاں عید کی نماز نہیں ہے، تو وہاں قربانی ان کی درست ہے۔ تو جن لوگوں پر عید کی نماز ہے وہ عید کی نماز کے بعد ہی قربانی کریں گے، اور جن شہروں میں شرائط نہیں پائے جاتے، دیہات ہیں اور اس میں جمعے اور عیدین کی شرائط نہیں ہیں، تو وہ لوگ وہاں نماز سے پہلے قربانی کر سکتے ہیں۔